أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وتعاونوا على البر والتقوى. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امت کو پروردگار نے خیر امت قرار دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں،
ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. پوری دنیا میں جس ملک سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، یہ ملک، یہ ہندوستان اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے. اور یہ ملک پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے اپنی تاریخ سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے تمدن سے، اپنی آبادی سے. یہ ہندوستان دنیا بھر میں معروف اور مشہور ہے. آج کے اس خطبے میں باذن اللہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے SIR اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے چند باتیں باذن اللہ ہم آپ کے حوالے کریں گے. موضوع کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں دوستو سمجھنا بہت ضروری ہے. 2 باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق جس سرزمین سے ہے، اس سرزمین سے اگر اس کی محبت ہو تو شریعت نے اس محبت کو غلط ثابت نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیے. آپ کا تعلق شہر مکہ سے تھا، آپ کا تعلق سرزمین مکہ سے تھا. نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال اللہ کے نبی نے محنت کی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی آپ نے کوشش کی. جب رب کی طرف سے حکم ہوا، مکے کے حالات ناسازگار ثابت ہوئے دعوت و تبلیغ کی ناحیے سے، تو رب کی طرف سے جب مکہ چھوڑنے کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا، تو اس واقعے کو پڑھتے ہوئے اس نقطے پر ہم ٹھہرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے، رات کی گھڑیاں تھیں، مکے کی آبادی کو آپ خیر آباد کہہ رہے تھے، اور جب بالکل مکے کی آبادی کے آخری حصے پہ پہنچے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ کی طرف آپ نے نگاہ دوڑائی. اس موقع پہ آپ نے فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ. اے سرزمین مکہ، بے شک تو اس روئے زمین کی سب سے چہیتی اور پسندیدہ سرزمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ اس سرزمین میں تو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور میرے نزدیک بھی تو محبوب ہے. اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی، میں سرزمین مکہ سے نہ نکلتا. اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کا آپ نے رخ فرمایا اور اس جانب آپ نے ارادہ فرمایا. تو فطری طور پر اپنی زمین سے محبت شریعت نے اسے غلط ثابت نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے دوستو، ہر انسان کو عموماً اور ہر مسلمان کو خصوصاً حالات سے پوری طرح وہ باخبر رہے. اگر آپ حالات سے باخبر ہوں کہ موجودہ دور میں حالات کیا کچھ ہیں، ہندوستان کے احوال کیا ہیں، سیاسی احوال کیا ہیں، اقتصادی احوال کیا ہیں، یہاں کی معیشت کیا ہے، یہاں کی تجارت کیا ہے، یہاں کی سیاست کیا ہے، یہاں کی تاریخ کیا ہے، یہاں کے قوانین کیا ہیں، یہاں کی تہذیب و تمدن کیا ہے، اگر آپ واقف ہوں حالات سے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، حالات کا رخ بھی بدل سکتے ہیں. آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور حالات کا رخ بھی آپ بدل سکتے ہیں. لیکن جو بندہ مغفل ہو اور یہ کہے حالات جیسے بھی ہوں میں ٹھیک ہوں، مجھے حالات سے کیا لینا دینا، اگر انسان مغفل ہو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایسا بندہ مسائل کو جنم دیتا ہے اور مسائل کو بڑھاوا دیتا ہے. ایسے ہی مغفل احباب،
معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں، جنہیں حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، جنہیں صرف اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے اور اجتماعیت کی کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے، ہم اور آپ اجتماعیت پسند ہیں، ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں کہ خود غرض نہیں ہے کہ میری اپنی زندگی بہتر ہو، کہا کہ نہیں، ہم معاشرے میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اجتماعیت پسندی کا ثبوت دیں، ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے اور ان کی جانب سے آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے حالات کو صحیح رخ دینے والے ہم اور آپ ہیں۔ دوستو، یہ دو بنیادی باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ سرزمین جہاں سے ہمارا تعلق ہے، جو جائے پیدائش ہے، جو پیدائش کی جگہ ہے، جہاں سے میرے اور آپ کی وابستگی ہے، اگر اس سے محبت ہے تو شریعت نے اس محبت کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، حالات سے ہمیں باخبر ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم دو بنیادی باتیں ذکر کرنے کے بعد دو غلط فہمیاں ہم دور کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ پہلی غلط فہمی، غور سے سنیے گا، کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا مسلمان پالیٹک میں قدم رکھ سکتے ہیں؟ کیا مسلمان کا سیاست میں قدم رکھنا صحیح ہے؟ تو بعض اللہ کے بندوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ مسلمان سیاست میں قدم رکھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شروط نہیں، جیسے چاہیں میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، تو کھلی اجازت دیتے ہیں۔ تو وہیں پر بعض اللہ کے بندوں نے کلی طور پر سرزمین ہندوستان میں اگر مسلمان پالیٹک میں قدم رکھنا چاہیں تو دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ کسی بھی طرح یہ جائز نہیں کہ مسلمان سیاست میں قدم رکھیں۔ دوستو، صحیح بات یہ ہے، ہم غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ نہ ہی ہم کھلی طور پر آپ اجازت دیں کہ مسلمان سیاست میں قدم رکھ سکتے ہیں، نہ پوری طرح سے آپ دروازہ بند کریں۔ اگر مسلمان جس کو اس میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے، انسانیت کی خدمت اگر مقصود ہو، اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، اپنی دینداری کا وہ تحفظ کر سکتا ہے اور پوری انسانیت کی وہ خدمت کر سکتا ہے، ایسے بندے کا آگے بڑھنا بالکل صحیح ہے اور قوم والے اس کی تائید کریں اور سپورٹ کریں۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو اور ہمارے تقوی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ قدم رکھتے ہوئے آپ کا ایمان محفوظ، آپ کا تقوی محفوظ، آپ کی دینداری اگر محفوظ ہو سکتی ہے تو وہاں پر سیاست میں آگے بڑھیے گا اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیے گا۔ آپ اپنے طور پر جانتے ہیں کہ آپ کا دل اتنا کمزور ہے، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، سیاسی میدان میں قدم رکھنے کے بعد آپ ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، تقوی کا سودا کر بیٹھیں گے، آپ انسانیت کی خدمت کے نام پہ قدم رکھ کر انسانیت کا قتل کر بیٹھیں گے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے وہاں پر اپنے دامن کو چھڑائیے گا اور بچائیے گا، کہیں وہاں قدم رکھنا یہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ تو لہٰذا دوستو، اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ، اپنے تقوی کے تحفظ کے ساتھ پالیٹک میں اگر کوئی بندہ قدم رکھتا ہے اس کی ہمیں ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے، ہندوستان ابتدا میں ہم نے کہا کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ڈیموکریسی حکومت ہوتی ہے، تو یہاں پر بعض مسلمانوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی کسی سیاسی سرگرمی میں مثلا الیکشن کا کوئی معاملہ ہو، ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنے آپ کو الیکشن سے اور ووٹ دینے کا جو بنیادی حق ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر کے ایک غلط نمائندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ہم اللہ کے ان بندوں سے کہیں گے، سب سے پہلے آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے گا۔ جو موقف آپ نے اختیار کیا ہے، جو رائے آپ نے قائم کی ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی سرزمین سے پورا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو الیکشن سے الگ کر لینا، ووٹ دینے کا جو حق ہے اس سے آپ دستبردار ہو جانا، یہ بالکل آپ کا موقف غلط ہے، یہ بالکل آپ کی رائے درست ہے۔ اگر آپ اپنی اس رائے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، یہاں علماء ہیں، آپ آئیے گا خطبے کے بعد یا اپنے مقامی علماء سے آپ رجوع کیجئے گا اور اپنی غلط فہمی کو اللہ کی خاطر دور کر لیجئے گا۔ دوستو، ووٹ دینا، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں، اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، تو اس کا سبحان اللہ بنیادی حق یہ ہے کہ ہم ووٹ
کے معاملے میں آگے بڑھیں، پہل کریں اور اپنے شہری ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ اسی حوالے سے موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ SIR کے ذریعے سے مختلف ریاستوں میں بسنے والے جو عوام ہیں ان کے جو ووٹر آئی ڈی کے سلسلے میں جو معلومات ہیں ان معلومات کی جانچ پڑتال اور تحقیق کا نام SIR ہے، اسپیشل انٹینسیو ریویژن، پوری گہری جانچ پڑتال اور تحقیق۔ اگر آپ حالات سے واقف ہیں تو 2002 میں اس حوالے سے چھوٹے پیمانے پر ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی جو معلومات ہیں ان کی تحقیق کی گئی، لیکن 2025 میں تقریباً 23 سال کے بعد ایک بڑے پیمانے پر SIR کے ذریعے سے لوگوں کے معلومات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ دراصل اس کے ذریعے سے جیسے ECI کا دعویٰ ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا، اس کی جانب سے انہوں نے SIR یہ لاگو کیا۔ یہ کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے، باقاعدہ ECI کی جانب سے یہ نافذ ہے، یہ لاگو کیا گیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے تو اس کی جانب سے اس کو لاگو کیا گیا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اس دنیا سے چل بسے، ابھی بھی ان کی آئی ڈی باقی ہے، ابھی بھی ان کا نام فہرست میں باقی ہے، اور بہت سارے احباب ایسے ہیں جو ریاست بدل چکے ہوتے ہیں، جن کا اپنی ریاست سے، اپنے اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نام یا تو پرانی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں یا دونوں ریاستوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو SIR کے ذریعے سے یہاں تحقیق مقصود ہے، جو انتقال کر گئے ان کے نام کو فہرست سے نکالنا ہے، جنہوں نے ریاست کو بدل لیا، جنہوں نے ملک کو جو ہے بدل لیا، ایسے لوگوں کا نام فہرست سے خارج کرنا، اور ایسے احباب جو اپنا نام ووٹر لسٹ میں داخل کرنے میں بہت ساری دشواریاں محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا۔ مثلا نام کا کچھ مسئلہ ہے، ایڈریس کا کچھ مسئلہ ہے، آپ کے ڈیٹ آف برتھ کا کچھ مسئلہ ہے، تو آپ SIR کے ذریعے سے اپنا پورا معاملہ داخل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ECI نے SIR کے ذریعے سے جو نافذ کیا ہے وہ BLO کے ذریعے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بوتھ لیول آفیسرز جو ہوتے ہیں، جو ہر گلی اور ہر علاقے کے لیے انہوں نے ذمہ دار متعین کیے ہیں، ان ذمہ دار تک ہمیں پہنچنا ہے، BLO تک پہنچنا ہے، جو بوتھ لیول آفیسرز ہوتے ہیں ان تک ہمیں پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے بعد جو مطلوبہ کاغذات ہیں ان کاغذات کو فراہم کر کے جو فارم وہ ہمیں فراہم کریں گے اس فارم کو سبمٹ کرنا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے دوستو۔ یا تو آپ کاغذ کو براہ راست BLO تک پہنچ کر آپ سبمٹ کیجئے گا، یا آن لائن بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ فارم کو سبمٹ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ فارم کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ voters.eci.gov.in اگر آپ گوگل میں آپ سرچ کریں تو گویا کہ وہاں پر یہ پیج اوپن ہوگا، اور اس پیج میں داخل ہو کر آسانی سے آپ آن لائن بھی اپنی ساری معلومات آپ داخل کر سکتے ہیں، اور اپنے بیانات کی تحقیق اس سائٹ میں اور اس پیج میں آپ داخل کر سکتے ہیں۔ تو میرے حال دوستو ذہن میں رکھیں، ہم ہندوستان کے شہری ہیں۔ اگر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اگر ہم نے SIR کے ذریعے سے اپنی معلومات کو فراہم نہ کیا تو نقصان کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ ووٹ دینے کا حق کھو دیں گے، ووٹر لسٹ سے آپ کا نام نکال دیا جائے گا۔ جو شناختی کارڈ ہے ووٹر آئی ڈی کے ذریعے سے، وہ آپ کی وہ شناختی جو کارڈ ہے وہ کارڈ آپ سے جو ہے لوگ چھین لیں گے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس معاملے میں سنجیدگی سے کام لیں، وقت بہت کم باقی ہے، بعض علاقوں میں دسمبر 4 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اپنے BLO سے رجوع کیجئے گا اور معلوم کیجئے گا آپ کے علاقے میں آخری تاریخ کیا ہے۔ جیسا کہ ECI نے اعلان کیا ہے کہ فروری 7 تاریخ 2026 میں جو فائنل لسٹ ہے وہ باہر کریں گے، اس سے پہلے ایک لسٹ آئے گی
जनवरी के आसपास में, जिसमें दोबारा आप अपनी मालूमात को देख सकते हैं। अगर नाम में कोई गलती है, अगर एड्रेस में कोई गलती है, कहीं पर भी कोई गलती है, तो दोबारा आप वहां पर अपनी मालूमात को पेश कर सकते हैं, ताकि उसके जरिए से आपकी मालूमात पूरी तरह से साफ हो सकते हैं। तो इस मौके पर हम मुआशरे के हर ज़ी शऊर और मुसलमान से अपील करते हैं कि इसको संजीदगी से मसले पर गौर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग आप देख रहे हैं इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके घर वाले, आपके खानदान वाले और आपके आसपास में रहने वाले, वहां पर एक बेदारी लाने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी है दोस्तों, जरूरी है कि हम ऐसे मामलात में संजीदगी से काम लें। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हमने इस मामले में गफलत बरती, आज से 6 साल पहले की तारीख आपको याद होगी, आज से 6 साल पहले की तारीख आपको याद होगी। हिंदुस्तान में यह फजा उन्होंने फैलाने की कोशिश कि सीएए और एनआरसी के जरिए से कि कौन इस हिंदुस्तान का शहरी है, किसका इस हिंदुस्तान से ताल्लुक है कि या नहीं, तो इस तरह की उन्होंने फजा को फैलाने की कोशिश की। दोस्तों याद रखें, हम शिकायत का मौका फराहम क्यों करें, हम शिकायत का मौका फराहम क्यों करें? अगर हमारा दामन पाको साफ है, अगर हम पूरी तरह से हुकूमत का सपोर्ट करें, कल के दिन हम हुकूमत से अपील कर सकते हैं, अपने सारे हुकूक हम ले सकते हैं। अगर हमने हुकूमत के आईन की, अगर हमने मुखालफत की, अगर पासदारी ना की, तो इस तरह के इश्यूज को सामने रखकर वो कहेंगे आप मुसलमान वो हैं जो हिंदुस्तान के आईन की कदर नहीं करते, जो हमारे मुआमलात की आपके पास कोई कदर नहीं होती। हम ऐसे मौके क्यों फराहम करें? दोस्तों हालात बड़े तेजी से बदल रहे हैं, आए दिन नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम इस मामले में होशमंदी से काम लें और एक बेदारी लाएं। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अपना बेहतरीन किरदार पेश कर सकते हैं। हर मुसलमान उसको चाहिए कि वो इस हिंदुस्तान का शहरी है, ये साबित करने का वक्त है, ये साबित करने का वक्त है। तो लिहाजा एक दूसरे का ताउन होना चाहिए। और अल्लाह ने साफ अल्फाज में कुरान में फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के मामले में, खैर के मामले में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। तो लिहाजा हम देखते हैं, अगर कोई बंदा मुगफ्फल है उसे आप बेदार करने की कोशिश कीजिएगा। कोई बंदा इस हवाले से नहीं जानता है कि ये SIR क्या है और BLO तक कैसे पहुंचना है, आप मदद कीजिएगा। नौजवानों को अल्लाह ने हिम्मत दी, सेहत दी, वक्त दिया है और हौसला दिया है और एक जोश दिया है। अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे मामलात में अपना एक मिसाली रोल अदा कर सकते हैं, अपना एक सुबहान अल्लाह मिसाली किरदार आप अदा कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखें, हिंदुस्तान में रहना यह अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। दोस्तों जानते हैं क्यों? हिंदुस्तान का आर्टिकल पढ़िए आप। और इससे पहले 15 अगस्त के मौके पर हमने जुमा का खुतबा दिया था। उस मौके पर हमने ये मौजू का इंतखाब किया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी और बहैसियत मुसलमान हम जो है मुसलमानों की जिम्मेदारियां, तो उस पर हमने खुतबा दिया था। और वहां पर हमने ये नुक्ता पेश किया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो हिंदुस्तान का आर्टिकल पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर हम हिंदुस्तान का आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये बात खुलकर सामने आती है कि आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 पढ़िएगा आप, तो आर्टिकल 25 से 28 तक आप पढ़िएगा। उसमें साफ अल्फाज में ये बातें लिखी हुई हैं कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी पूरी आजादी है और अपने दायरे में रहकर हुकूमत से अपील करने और पुरअमन तरीके से एहतिजाज करने की पूरी पूरी आजादी है और अपने इदारों को कायम करने और अपनी तंजीम को कायम करने की पूरी पूरी आजादी हर शहरी को हासिल है। ये उन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें और हालात में बेदारी लाने की कोशिश करें। दोस्तों याद रखें, ऐसे मामलात में हम आगे बढ़ेंगे ना, लोगों का दिल नरम होगा और मुस्लिम कौम के सिलसिले में जो गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां दूर होंगी और हम अपने किरदार से लोगों का दिल जीत सकते हैं। दोस्तों अल्लाहु अकबर, आप जबान से इस्लाम क्या है ये कहने की बजाय अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कहिएगा। इस्लाम हमदर्दी का नाम है, इस्लाम ताउन का नाम है, इस्लाम रहमदिली का नाम है, इस्लाम एक दूसरे के दर्द को समझने का नाम है, इस्लाम इंसानियत का नाम है, इस्लाम सुबहान अल्लाह अखलाक हसना का नाम है। अगर हमने अपने अमल से बावर किया, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान का माहौल बदलेगा, हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा,
اور آج جو کالے بادل ہم پہ منڈلا رہے ہیں یہ کالے بادل چھٹیں گے اور ایک ایسی صبح ہندوستان میں نمودار ہوگی. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسی صبح نمودار ہوگی جو ہم مسلمانوں کے حق میں ہوگی اور ہم پوری طرح سے آگے بڑھ کر اللہ کے وہ بندے جو جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, جو غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو توحید کی طرف, جنت کی طرف, صحیح راستے کی طرف موڑنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ اسی وقت ہوگا دوستو جب ہم ہندوستان کے آئین کا احترام کریں, ہندوستان کے قانون کا احترام کریں. میرے اور آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہم بدنام ہو جائیں, مسلم قوم کا سر جھک جائے. ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ہم آئین کے محافظ ہیں, ہم قوانین کے محافظ ہیں, ہم انسانیت کے محافظ ہیں, ہم رحم دلی اپنے اندر رکھتے ہیں اور تعاون ہماری پہچان ہے. اس نیت کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے اللہ کی قسم حالات بدلیں گے اور حالات کو ہم قابو میں لا سکتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حالات سے باخبر رہ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کے قریب لے آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مثالی کردار, مثالی رول ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. SIR کی جو تنفیذ ہوئی ہے پوری امت کو اور ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو غفلت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیدار کر دے, سنجیدہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور انسانیت کی ایک بڑی تعداد جو بھٹک رہی ہے, جو توحید سے محروم ہے, اللہ انہیں توحید سے قریب کر دے, کتاب و سنت سے اللہ انہیں قریب کر دے. اور اسی طرح سے اللہ ایک ایسی حکومت لے آئے جو انسانیت اپنے اندر رکھتی ہو, جو درد مندی اپنے اندر رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ایسی حکومت لے آئے, ہندوستان کی تاریخ پروردگار بدل دے. اور ہمارے مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے, شاعر دین کی اللہ حفاظت فرمائے, مسلم عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے, مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے, سرزمین غزہ میں بسنے والے مسلم بچوں, مسلمان خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے, پوری نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے, پوری نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے. جو معاشرے کے بزرگ احباب ہیں ان کا سایہ تادیر اللہ باقی رکھے, اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جو صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت کے سارے راستے ان کے حق میں ہموار فرمائے, آسان فرمائے. اور جو رشتے اور جوڑوں کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑوں کے فیصلے فرمائے. جو اولاد کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے. جو مال, کاروبار, تجارت کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہمارے کاروبار میں, مال میں, تجارتی دنیا میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے. اللہ ہمارے گھروں کی الجھنوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے, نیک بنا دے, دیندار بنا دے. اور ہر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان شہری کو اچھی نمائندگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے, ایمان پر باقی رکھے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.